کلپ نمبر 609۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 39 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ ترجمہ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں مذکور ام الکتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو کہ ازل سے ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث و واقعات اور تمام اشیاء لکھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سعادت مندی کی فکر، ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود اپنی سعادت مندی اور بدبختی سے متعلق بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے، اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے، کیونکہ تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالی کو اس طرح کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اپنے پاس بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمارا نام وہاں سے مٹا دے اور ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو ہمیں اس پر برقرار رکھ، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی سعادت مندی کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ترجمہ، ارے حبیب، اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، تو آپ پر تو بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی وعدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں، یا وہ وعدہ دکھانے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دے دیں، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بہرحال تبلیغ فرمانا ہے، اور صرف یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بقیہ قیامت کے دن ان کا حساب لینا اور ان کے اعمال کی جزا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے اعراض کرنے سے رنجیدہ نہ ہوں اور ان کے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ يحکم لا معقب لحکمہ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ اولم یروا، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں، یعنی جن کفار مکہ نے سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانیاں دکھانے کا مطالبہ کیا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہم ہر طرف سے ان کی آبادیاں کم کرتے آ رہے ہیں اور شرک کی زمین کی وسعت مسلسل کم کر رہے ہیں، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی یکے بعد دیگرے فتح ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں چوں چراں یا کوئی تبدیلی کر سکے۔
جب وہ اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو پست کرنا چاہے تو کس کی تاب و مجال ہے کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے، اور وہ جس کا محاسبہ کرنا چاہے تو اس سے بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔